اللہ سچے بندوں کو خود بخود عزت اور مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے. ہمیں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا قانون ہے، اور ظاہری بات ہے اپنے حبیب کے لیے تو زیادہ ہی تھا، اس لیے کہ اس کے حبیب نے اس کی عبادت کا ہر حق ادا کیا. تو اللہ کے رسول کا دشمن تھا، آپ کو رسول نہیں مانتا تھا، لیکن ڈیپ ڈاؤن ابو لہب جانتا تھا کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ غلط بھی نہیں ہوتا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا تھا، بعض علماء لکھتے ہیں کہ آسمان والا خدا اس کی سائٹ پر ہے. جانتا تھا. ایروگنس تھی نا، دین قبول نہ کیا، نفرت تھی، پرسنل گرج تھا جو دین قبول نہیں کیا. تو اب جب اس کا یہی بیٹا جس کے خلاف اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، عتیبہ، جب یہ اپنے شام کے قافلے کے لیے نکلا تو اس نے اپنے گارڈز کو اسپیشل انسٹرکشنز دی کہ دیکھو میرے بیٹے کا خاص خیال رکھنا، اس کے ٹینٹ کے باہر خاص گھوڑے اور خاص گارڈز اپوائنٹ کرنا، اس لیے کہ اس کو ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ کی کوئی جو دعا ہے وہ قبول نہ ہو جائے. ہوا کیا؟ اللہ کی شان. اسی سفر کے اندر جس میں اس کا بیٹا عتیبہ شام کی طرف گیا تھا، رات کا وقت تھا، قافلے نے اپنا جو تھا وہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. ان دا مڈل آف دا نائٹ کہا جاتا ہے کہ اس کے ٹینٹ کے باہر انہوں نے اسپیشل گارڈز اپوائنٹ کیے تھے، گھوڑے باندھے ہوئے تھے، اپنے ساتھ ان کے اور جو جانور تھے وہ بھی انہوں نے باندھ دیے تھے. آدھی رات میں ایک لائن آیا، اور جنرلی اصول یہی ہے ہمیشہ سے ان دا اینیمل کنگڈم کہ جب بھی لائن آنے والا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے تو انسانوں سے پہلے جانوروں کو پتہ چل جاتا ہے. سو عرب تو اس کلچر سے واقف تھے نا، صحرا میں رہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر شیر آتا ہے تو کیا سچویشن ہوتی ہے. جب بھی اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کے ٹینٹ کے باہر گارڈز بھی کھڑے کرنا اور جانوروں کو باندھ دینا، تاکہ جانوروں کو پہلے سے پتا چلتا ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ آدھی رات میں لائن آیا، اور ان دونوں جو گارڈز تھے ان کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، کسی جانور نے کوئی آواز نہیں نکالی. آل دا وے سب لوگوں کو کراس کرتا ہوا یہ لائن صرف ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ٹینٹ میں گیا اور اس کو چیڑ پھاڑ کر کے چلا گیا. اللہ کے حبیب کی اس شخص کے خلاف دعا تھی، کیسے قبول نہ ہوتے، کیسے قبول نہ ہوتے. This is the power of his دعا. تو آپ کی دعا کی فلفلمنٹ ہوئی اور اس شخص کو اس طرح سزا ملی جس نے اللہ کے حبیب کے ساتھ اتنا ڈسرسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا تھا اور آپ کو اور آپ کے خاندان کو ہرٹ کیا تھا. دلائل النبوہ کے اندر یہ واقعہ جو ہے یہ موجود ہے. So this is the third reason جو scholars کہتے ہیں کہ اللہ کا غضب ابو لہب کے اوپر اس لیے بھڑکا ہے، اس شخص نے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اس شخص نے رشتہ داری کا کوئی اکرام نہیں کیا، اس قدر اس نے اللہ کے حبیب کو دکھ دیا. The fourth and the final reason جس کی وجہ سے scholars کہتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کے نام کے اوپر قرض کر کے ایک پوری سورت نازل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے جن کا انتقال ہوا، جب وہ چھوٹے ہی تھے تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. جب قاسم آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اب کی دا ہول سیناریو آف نیبرہڈ ان مائنڈ. ایک گھر ہے جس کی دیوار کامن ہے، دیواریں چھوٹی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے حجرے ہیں. جب آپ کے گھر سے آواز بلند ہوئی جس سے پتا چلا کہ آپ کو اللہ نے جو بیٹا دیا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. Just imagine another disrespectful attitude of Abu Lahab. یہ اپنے گھر سے خوشی سے چیخیں مارتا ہوا اور سیلیبریٹ کرتا ہوا نکلا، ڈانس کرتا ہوا نکلا، in our words we can say، اور بلند آواز میں کہتا ہوا قریش کے لیڈرز کی گیدرنگ میں چلا گیا، بطر محمد بطر محمد بطر محمد. نعوذ باللہ. محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کا لینیج ختم ہو گیا، محمد کا نام لیوا کوئی نہیں رہا. Keep it on yourself. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے بیٹے کا انتقال ہو اور ہمارا اپنا سگا رشتہ دار خوشی میں سیلیبریٹ کرنے لگ جائے، اچھا ہوا بیٹا مر گیا، اچھا ہوا بیٹا مر گیا.
How will you feel? How will you feel? We can understand. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam इमोशंस के साथ थे. आप इंसान थे, इंसानों में बेहतरीन, अंबिया में बेहतरीन, रसूलों में बेहतरीन, बट आपको दुख तो होता था, रंज तो होता था. एक तो औलाद के जाने का रंज, एक तो बेटे के इंतकाल का रंज, उसके ऊपर अपने रिश्तेदार का आपके बेटे के इंतकाल को सेलिब्रेट करने का रंज. तो क्यों ना अल्लाह का गजब भड़कता. जो अल्लाह के हबीब के गम में खुशियां मनाए, कैसे हो सकता है कि अल्लाह का गजब उसके ऊपर ना भड़के. इसने आपके दुख को सेलिब्रेट किया था. दिस वाज द फोर्थ रीजन जो स्कॉलर्स कहते हैं कि इस शख्स के ऊपर अल्लाह का गजब भड़का है. इसलिए कि वो कहते हैं कि विशियस से विशियस एनिमी अपने दुश्मन की औलाद के इंतकाल के ऊपर भी अपनी जंग को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर ले जाता है. आपकी किसी से बातचीत ना हो, किसी भी गुस्से की वजह से, फैमिली के अंदर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी उसकी ज्यादती की वजह से, किसी उसकी नाइंसाफी की वजह से, मगर आपको पता चलता है उसके बच्चे का इंतकाल हो गया. विल यू नॉट गो फॉर द कंडोलेंस? डेफिनेटली यू विल. डेफिनेटली. जरा सी भी इंसानियत बाकी होगी ना, 0.2% ही सही इंसानियत होगी, इंसान जाएगा कंडोलेंस के लिए, जाएगा उसको तसल्ली देने के लिए. मगर इस शख्स की नफरत का ये हाल था कि इसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने का एक मौका जाने नहीं दिया. तो अल्लाह का गजब क्यों ना भड़कता. क्यों अल्लाह इस काफिर का नाम लेकर इसको बद्दुआ ना देता कुरान में. क्यों अल्लाह जहन्नुम वालों को एक तरफ करके इस शख्स की जहन्नुम की सजा अलग से इस सूरत में ना डिफाइन करता. क्यों अल्लाह एक्सक्लूसिवली इस दुश्मन हबीब के नाम के ऊपर कुरान के अंदर सूरत नाजिल ना करता कि रहती दुनिया तक, जब तक जो भी मुसलमान कुरान की तिलावत करेगा वो इस शख्स अबू लहब और इसकी बीवी के ऊपर कर्ज करता रहेगा. जितनी मर्तबा हम ये सूरत सुनते हैं, जितनी मर्तबा हम ये सूरत पढ़ते हैं, इस शख्स के ऊपर उस कर्ज का इम्पैक्ट होता है और इसकी सजा में इजाफा होता है. ये था 4 रीजंस का चैप्टर जिसकी वजह से इस शख्स के ऊपर अल्लाह का गजब भड़का. अगर ओरिएंटलिस्ट कहते हैं नाउजुबिल्ला 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 कि ये प्रेजुडिस है इस्लाम का कि एक शख्स की दुश्मनी के ऊपर पूरी सूरत नाजिल कर दी, सिर्फ वही इंसान ये बात बोलेगा जिसको इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का अंदाजा नहीं होगा. जो आपके मुकाम को समझ जाएगा उसको इस शख्स का रसूलुल्लाह को तकलीफ देना और उसके ऊपर अल्लाह का इस सूरत में, इस मुसहफ में ये सूरत नाजिल करना, उसको लगेगा अल्लाह ने तो बहुत छोटा इजहार किया है, बहुत छोटा, चंद आयात का. यकीनन अल्लाह का गजब इससे ज्यादा भड़का होगा इस शख्स के ऊपर. अगला चैप्टर है हमारा इस सूरत के हवाले से, इस सूरत का शान नजूल. ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं आयत तक पहुंचूंगी, मैं चाहूंगी कि इसका शान नजूल इज इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज शान नजूल तक मेरा साथ दीजिएगा. टाइम थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेकिन मैं शान नजूल का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी. ठीक है, जो इसका बैकग्राउंड है शान नजूल का, उसमें एक उलमा में अल्हम्दुलिल्लाह कंसेंसस ये है कि ये मक्की सूरत है. मक्की सूरत में ये किस जगह, किस ईयर में आई है, उसमें आपको 2-3 राय अलग अलग मिल सकती हैं, लेकिन इस बात के ऊपर उलमा का कंसेंसस है कि सूरतुल लहब, जिसको सूरतुल लहब, सूरतुल मसद और तीसरा नाम इसका सूरत तब्बत भी है, ये सूरतुल लहब मक्की दौर में नाजिल हुई. कहा यह जाता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्ली प्रॉफिटहुड था, उसमें आपसे बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में आपसे कहा गया था कि आप इससे पहले कि आप पब्लिक में जाकर दावत का काम करें, आपको पहला जो अल्लाह की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई थी वो ये थी कि आप अपने ट्राइब में, अपने बनी अब्दुल मुत्तलिब में सबसे पहले इस दावत को आम करें. सबसे पहले आप अपने खानदान को दावत दें. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नरेशंस बताते हैं कि आपने सबसे पहले एक दावत का इंतजाम किया, आपने एक खाने की दावत का, ताम का इंतजाम किया, और आपने ना सिर्फ अपनी फैमिली बनु हाशिम बल्कि आपने मेजर लीडर्स ऑफ कुरैश को, सबको खाने पर दावत दी.
اور اس موقع پر آپ نے پلان کیا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور اس کے بعد ان کے سامنے اسلام کا پیغام جو ہے وہ رکھیں گے، توحید کا پیغام رکھیں گے۔ ظاہری بات ہے ان لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے پروفٹ ہوڈ کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور آپ نے اس کا دعویٰ شروع کر دیا ہے۔ تو ہوا کیا کہ جیسے ہی کھانا ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھیں، ان لیڈرز نے آپس میں اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا اور اونچا بولنا شروع کیا، ڈسکشنز اپنی کرنی شروع کر دی۔ یعنی کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ کو سننا نہیں چاہ رہے تھے، اور وہ جانتے تھے رسول اللہ کی نیچر، آپ سب کو ڈانٹ کر شٹ اپ نہیں کرائیں گے۔ وہ جانتے تھے رسول اللہ کو 40 سال سے، آپ کی شخصیت کو، آپ کی شخصیت کی نرمی کو، آپ کے کردار کی خوبصورتی کو اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر میں ڈسپرس ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ کی آپ عظمت دیکھیں، آپ کے گھر آپ مہمانوں کو بلائیں اور آپ کو یہ وائبز دے دیں کہ آپ ان سے کوئی امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ بولنا شروع کریں وہ سب اونچا اونچا بولنا شروع کرنے لگے، اچھا بھائی اوکے بائے وی آر گوئنگ، ول یو انوائٹ دیم نیکسٹ ٹائم۔ ہم اپنے اپنے اوپر رکھ کے اس کو اچھی طرح سوچ سکتے ہیں۔ کوئی ہماری بات نہ سنے یہ تو دور کی بات، وہ جو ہمیں ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، شاید بیچارہ وہ ٹیڑھی آنکھوں سے نہ ہی دیکھ رہا ہو، اس کی آنکھوں میں شاید جو ہے وہ کسی وجہ سے جلن ہو رہی ہو، کیا پتہ بیچاری بہن نے جو ہے وہ اپنے آئی سائٹ کے لینس پہنے ہوں اور لینس ان کی آنکھوں میں اٹک رہے ہوں، اس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کے لینس ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی آنکھیں گھما رہی ہوں۔ ہمیں کیا کہتا ہے ہمارا قرین، دیکھا کیسے تم آنکھیں نکال نکال کر دیکھ رہی ہیں، اور اسی کے اندر ہماری جو ہے وہ سیلف کریٹڈ ناراضگی پھر چلنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہم assumptions کے محل بنائیں گے، اچھا یہ وجہ ہوئی ہوگی، یہ وجہ ہوئی ہوگی، دس از وی۔ بٹ رسول اللہ ایسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک اور دعوت کا، ایک اور طعام کا اسی طرح سے انتظام کیا، اور آپ نے دوبارہ سے ان لیڈرز کو انوائٹ کیا، اور جب آپ کا انویٹیشن ان لیڈرز کے پاس پہنچا تو بعض جو سیرت نگار ہیں، جو سیرت لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ عرب تھے، کیونکہ قریش تھے، کیونکہ ان کے اندر ایک میڈیویل سسٹم سے مورل اور سوشل کنڈکٹ تھا، تو انہوں نے آپس میں پھر ایک مشورہ کر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم محمد کا کھانا کھایا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور ہم نے ان کی بات نہیں سنی تھی، سو اس مرتبہ انہوں نے پھر ہمیں کھانے پر بلایا ہے، سو دے میڈ اے کنسنسس کہ اس مرتبہ اگر محمد بات کریں گے تو کیونکہ ہم ان کا دوسری مرتبہ کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ہم ان کی بات سن لیں گے۔ یہ ہے اس عرب کلچر کی خوبصورتی کہ میزبان کا اکرام ہو رہا ہے، میزبان کا لحاظ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ میزبان جس نے بلایا ہے اسی کو چار سنا کر آ گئے، یہ نہیں کہ جس کے گھر جا کر رہ رہے ہیں اسی کی گردن مڑوڑ کے آ گئے، یہ نہیں کہ جس کے گھر میں جا کر اس کی ہاسپٹیلٹی کو اور اس کی ہوسٹنگ کو انجوائے کر رہے ہیں اسی کو جا کر جو ہے وہ ہرٹ کر کے آ گئے۔ ایسے نہیں ہوتے ہیں انسان ایسے نہیں ہوتے ہیں، لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو، انسان ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان تو 2 ہاتھ اور بلند کردار کے ہوتے ہیں، اور مومنین تو 10 ہاتھ اور بہترین کردار کے ہوتے ہیں۔ جس کا نمک کھاتا ہے نا انسان، اس کا لحاظ بھی کرتا ہے، اس کا احترام بھی کرتا ہے، اس کا اکرام بھی کرتا ہے۔ سو دیٹ مروہ واز ود ان دا عرب کلچر۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اب محمد کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے بعد اپنی بات کو، توحید کے پیغام کو ان کے سامنے رکھا۔ جب آپ نے اپنی بات کو ان کے سامنے رکھا تو سب سے پہلے ابو لہب بولا اور سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ محمد، اگر میں تمہارا یہ دین قبول کر لوں then what would I get؟ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کو بھی وہی ملے گا جو باقی سب کو اللہ کی فرما برداری پر ملے گا، یعنی آپ بھی بلیورز میں شمار ہوں گے جیسے باقی اللہ کی بات مان کر لوگ بلیورز میں شمار ہوں گے، جیسے باقیوں کو جنت ملے گی آپ کو بھی جنت ملے گی، اور جو نعمتیں بلیورز کو میسر آئیں گی وہی آپ کو بھی آئیں گی۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب نے بلند آواز میں کہا تبت لہذا الدین، this religion should be destroyed، I cursed this religion، نعوذ باللہ، تبت ان اکون وہؤلاء سواء فی، تم نے اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں اور ایسے دین کو بتانے کے لیے ہمیں انوائٹ کیا؟
کیا سخت الفاظ ہے. جسٹ ڈونٹ forget, ابھی تک اللہ نے سورت لہب نازل نہیں کی. اس نے اسی سٹنگ میں, پہلی سٹنگ میں ہی 2 مرتبہ دین کو اور رسول اللہ کو قرض کر دیا. تبت لہذا الدین, تبت ان اکون ہؤلاء سواء فی. یہ کیسا دین ہے, آئی کرس دس ریلیجن, جس کے اندر میں اور جو میرے برابر بیٹھے ہیں وہ سب برابر کا ریوارڈ حاصل کریں. کین یو امیجن دا ہائٹ آف ایروگینس ود دس پرسن. یہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے, بدو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, غلام نہیں بیٹھے ہوئے تھے, اس کے اپنے سرونٹس نہیں بیٹھے ہوئے تھے, قریش کے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے, لیکن پومپس ایٹیٹیوڈ تھا, ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ تھا. میرے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, میرے جیسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, میرے جیسا فیم کسی کو مل ہی نہیں سکتا. دس از دا ایٹیٹیوڈ. قریش کے لیڈرز کو کہہ رہا ہے کہ جو میرے برابر بیٹھے ہیں یہ میرے جیسا ریوارڈ کیسے لے سکتے ہیں. وی کین امیجن دا ہائٹ آف ایروگینس. یہ جو ہماری زبان سے بھی کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے جملے نکل جاتے ہیں. These third class people. What do you mean by these third class people? Are you assuming yourself first class people? Who is declaring these titles to you? This is the height of arrogance. اس تکبر کا اس نے مظاہرہ کیا کہ اس نے اپنی پوزیشن کو باقی لوگوں کے ساتھ لانے پر اس دین کو قرض کر دیا, رسول اللہ کی اور توحید کی بات کو ریجیکٹ کر دیا, دین کا فائدہ نہیں اٹھایا. سو دس واز دا ون انسیڈنٹ جو کہ آپ کو شان نزول میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں ملتا ہے, جو کہ ریزن بن رہا ہے. دیکھیں, ایک مرتبہ اس کے دین کو قرض کرنے کے بعد سورۃ اللہب نازل نہیں ہوئی. دیر آر ملٹیپل انسیڈنٹس جو اس کے شان نزول میں ملتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا غضب بڑکا تھا. ملٹیپل انسیڈنٹس. ون انسیڈنٹ میں نے آپ کے سامنے ابھی مینشن کر دیا, ظاہر ہے میں سب نہیں مینشن کروں گی. دا سیکنڈ پرومیننٹ انسیڈنٹ ان آلموسٹ آل دا بکس آف سیرہ, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پبلکلی اللہ کے حکم پر اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا. خرج رسول اللہ حتی صعد الصفا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے اور آپ پبلک انویٹیشن کے لیے صفا کے پہاڑ پر جا کر کھڑے ہو گئے, اور آپ نے بلند آواز میں کہا یا صباحا وا صباحا. یہ عرب کلچر تھا, اور عرب کے اندر اس وقت رواج تھا. دیکھیں, جو میس کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ انسٹرومنٹ اور ٹولز ہیں وہ اس وقت تو نہیں تھے نا, لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, مائکرو فونز نہیں تھے, آپ کے اسپیکر سسٹم نہیں تھا, ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. تو ایک ان کے اندر اناؤنسمنٹ کرنے کا جو کلچر تھا وہ کیا تھا کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے. دا پارٹ آف دیئر کلچر واز کہ اناؤنسمنٹ کرنے والا پہاڑ پر کھڑے ہوتا تھا اور اپنے کپڑے اتار دیا کرتا تھا, اور بلند آواز میں کہا کرتا تھا یا صباحا یا وا صباحا. کیوں کپڑے کیوں اتارتا تھا؟ دا لاجک بیہائنڈ ڈوئنگ دس ان کا یہ تھا کہ اگر بولنے والے کی آواز وا صباحا دور تک دیکھنے والے کو پہاڑ سے نہیں بھی جا رہی ہوگی, اس انسان کا برہنہ ہونا ایک سائن ہوتا تھا دوسرا کہ یہ شخص کوئی بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنے والا ہے. سو ایوری ون مسٹ کم کلوزر ٹو دس پرسن. یہ عرب کلچر تھا کہ وہ کسی ایمرجنسی میں یہ کام کیا کرتے تھے, کسی ٹیریبل نیوز کو دینے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. تو یہ تھا ان کا میس کمیونیکیشن کا سیٹ اپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم مین میس کمیونیکیشن کا یوز کیا جو اس معاشرے میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن آپ نے وہ پارٹ اڈاپٹ نہیں کیا جو شیم لیس تھا, جو پرابلمیٹک تھا, جو انسانیت کے خلاف تھا, جو آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں کر سکتے. یعنی اسی چیز سے ہم نے کیا سیکھا؟ سیم ایگزسٹنگ میس کمیونیکیشن کا ٹول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, یعنی پہاڑ پر کھڑے ہو گئے. سیم وے میں آپ نے آواز بلند لگائی یا وا صباحا, لیکن آپ نے وہ چیز omit کر دی جو ان اپروپریٹ تھی, شیم لیس تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی اور میرے لیے بہت سی گائیڈنس ہے. اسلام میس کمیونیکیشن کے استعمال کو حرام نہیں کہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ایلیمنٹس جو از اے بگ جو وٹ ایور ود انورٹیڈ کامرس, جو بھی ایلیمنٹس اس میس کمیونیکیشن کے اندر شیم لیس ہیں, ان اپروپریٹ ہیں, ولگر ہیں, ان سب کو omit کر کے مسلمان بلیورز میس کمیونیکیشن, سوشل میڈیا, ویب, ٹی وی,
इंटरनेट, यूट्यूब, यू कैन नेम इट एंड यू कैन हैव इट, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको अच्छी चीज को प्रमोट करने के लिए, इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए, दीन की प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस मास कम्युनिकेशन में प्लीज 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 हर शेमलेस चीज को ओमिट करना होगा। तो ये काम मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ऑल्दो आज के दौर में इस मीडियम से ईवल ज्यादा फैल रहा है, खैर कम फैल रहा है। सो वी नीड टू पुट आवर ब्रेक्स। जितना मुसलमान अपने आप को उन चीजों में कंटेन करेंगे जो कि जायज हैं और उन चीजों से दूर रखेंगे जो कि नाजायज हैं, माशरे में याद रखें खैर प्रमोट होना शुरू हो जाएगा। और हमारी जॉब यही है कि हम खैर के कामों को अडॉप्ट करें और शर को छोड़ते जाएं। यहाँ से हमें ये सुन्नत रसूल भी मिल रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा के पहाड़ पर खड़े हो गए और आपने एक एक कबीले को नाम लेकर एड्रेस करके पुकारा। फिर जब ये सब इकट्ठे हो गए, फ़इज्तमिउ इलैहि, जब आपकी आवाज पर ये सब इकट्ठे हो गए, डेफिनेटली रसूलुल्लाह का यूं खड़ा होना इनके लिए डबल एक इम्पैक्ट दे रहा था कि कोई अहम बात करने जा रहे हैं। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरअयतुकुम लौ अखबरतुकुम अन खैलन तखरुजु बिसफ़हि हाज़ल जबल, अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर सुबह के वक्त किसी भी वक्त हमला करने को तैयार है, अकुंतुम मुसद्दिकी, तो क्या तुम सब लोग मुझे सच्चा मानोगे? कौलू, सब ने कहा, माँ जराना अलैका किज़बन, हमने कभी भी आपको झूठा नहीं पाया, यकीनन हम आपकी बात को मानेंगे। कौला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबुन शदीद, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इस पहाड़ के पीछे एक ऐसा अजाब है, यानी आपका मतलब था कि मैं ऐसे वक्त से आगाह कर रहा हूं कि एक एक अजाब है जो तैयार खड़ा है। ला तमूतुन्ना कमा तनामून तुम्मा लतुबअसुन्ना कमा तस्तयकिज़ून, तुम सबको मौत आएगी जैसे तुम रात में सोते हो, तुम सबको उठा लिया जाएगा एक मर्तबा बिल्कुल जैसे तुम सुबह को उठते हो, और फिर तुमसे आमाल का हिसाब लिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंप्लीट मोनोलॉग इनके सामने प्रेजेंट कर दिया, दैट यू ऑल विल डाई वन डे, और फिर तुम्हें अकाउंटेबिलिटी देनी होगी। फ़क़ाल अबू लहब, अगेन इस मजमे में सबसे पहले आउट लाउड बोलने वाला अबू लहब था। तब्बल लका अलिहाज़ा जमाअतना, अब की दफा इसने रसूलुल्लाह को फिर कर्ज किया। आप देख रहे हैं, दिस इज द थर्ड इंसिडेंट जो मैंने आपके सामने रखा है, थर्ड टाइम इसने रसूलुल्लाह को कर्ज किया। तब्बल लका अलिहाज़ा जमाअतना, क्या तुमने इस काम के लिए हमें जमा किया था? तब्बल कहते हैं, ये तब्बा कहते हैं कि बुरी तरह से तुमको स्लो डेथ आए, क्या तुम इसको इमरजेंसी कह रहे हो? ये बात तुमने हमें बताने के लिए इकट्ठा किया था। ये था इसका अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर्ज करना। और ये माइंडसेट है, याद रखें, गाफिल लोगों का। गाफिल लोगों के लिए दुनिया की वॉर एक इमरजेंसी होगी। गाफिल लोगों के लिए किसी पॉलिसी का गवर्नमेंट की तरफ से आ जाना जिससे उनके स्टॉक में कमी आ जाए, वो इमरजेंसी होगी। गाफिल लोगों का रियल एस्टेट क्रैश कर जाना एक इमरजेंसी होगी। गाफिल लोगों के लिए वायरस आ जाना एक इमरजेंसी होगी। गाफिल लोगों के लिए एक पैंडेमिक डिक्लेयर हो जाना एक इमरजेंसी होगी। दुनिया की हर प्रॉब्लम विल बी अ सीरियस गेम फॉर अ गाफिल पर्सन, बट व्हाट अबाउट आखिरा? आखिरत की इमरजेंसी सुनकर दे विल शो लीस्ट इंटरेस्ट। देख लेंगे जब आएगी, देख लेंगे क्या होगा, माना है अल्लाह गफूर और रहीम है, इतनी छोटी छोटी पैटी बातों पर हमें नहीं पकड़ेगा। तुम क्या हर वक्त जो है वो दीन की बातें लेकर जो है वो बैठी रहती हो? तुम क्या हर वक्त जो है वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाती हो? तुम जो हो वो हर वक्त क्या हमें मॉर्बिड किस्म की बातें करती रहती हो? दीज आर द फैक्टर्स। ये दुनियादार इंसान का माइंडसेट है, और अबू लहब शो कर रहा है उसके लिए दुनिया की इमरजेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जब भी खड़ा हो गया आगे कि शायद इस पहाड़ के पीछे कोई फौज है या मोहम्मद दुनिया से मुतालिक कोई अहम बात बताने वाले हैं। बट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आखिरत के लिए वार्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दावत देना, दिस वाज द लीस्ट प्रायोरिटी थिंग फॉर अबू लहब। तो अबू लहब ने मल्टीपल ओकेजन्स पर रसूलुल्लाह को और दीन को कर्ज किया है। जब भी अल्लाह ने अपने अल्फाज इसके ऊपर लौटाए थे, जब 7th ईयर जो आया था जिसमें शौब अबी तालिब भी हुई थी, जिसमें मुसलमानों का सोशल बाइकॉट हुआ था, उसमें भी अबू लहब प्रोमिनेंट हुआ था। बिकॉज जब मुसलमानों को वहां अलग किया गया है
تو جو جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے اپنی حد تک مسلمانوں کی مدد کی. بٹ ابو لہب نے اس موقع پر بھی اپنے بھتیجے کی، اپنے سگے بھتیجے کی پرواہ نہیں کی، الٹا ان کی مشکلات میں اضافہ کیا. یہ وہ وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ذرا سوچئے، آپ اکیلے نہیں تھے شعب ابی طالب میں. سوشل بائیکاٹ، اکنامیکل بائیکاٹ مسلمانوں کا جو ہوا تھا، اٹ واز ایکسٹریملی سیویئر. مسلمان لیدر پانی میں بوائل کر کے پیا کرتے تھے جسٹ ٹو گین اے لٹل انرجی. آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بایوگرافی پڑھیں، آپ سے حلق سے نوالا نہیں اترے گا کچھ دن تک کھانے کا کہ کیا بھوک کا عالم تھا مسلمانوں کے اوپر. وہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا جو پہلی مسلمان ہیں اس امت کی، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی خاتون. مردوں میں بھی سب سے پہلی وہی اور عورتوں میں بھی سب سے پہلے وہی، بیکاز اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ان کو آ کر دعوت دی تھی. وہ جو مکہ کی فیمس بزنس وومن تھیں، وہ جن کے پاس ایک سے ایک پرپوزل کی لائن تھی بڑے سے بڑے لیڈر کی، وہ جو کھاتے پیتے ویلدی گھرانے کی خاتون تھیں، ساری دولت انہوں نے دین پر لگا دی. اور ان کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں پڑھیے، پھر ہماری زبانوں سے کبھی نہیں نکلے گا اپنی فریج کھولنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، کیا کھائیں. آج آپ نے افطار میں کچھ بھی نہیں بنایا، بس 3 چیزیں. کتنے دنوں سے میں نے جو ہے وہ فلاں ریسٹورنٹ سے آرڈر نہیں کیا، کتنے دنوں سے آپ نے مجھے یہ نہیں کھلایا وہ نہیں کھلایا. We can't even imagine. اور جب آپ کے اوپر دین پر عمل کرنے کے بعد حالات مشکل ہوں، پلیز بدگمان نہ ہو. اللہ کے حبیب پر یہ حالات آئے ہیں، اللہ کے حبیب کی پیاری زوجہ پر یہ سختی آئی ہے، آپ کے قریبی مسلمانوں پر، صحابہ پر، بلیور پر یہ سخت حالات آئے ہیں. سو نیور forget. اس موقع کے اوپر بھی ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خاندانی سپورٹ کو نہیں کیا. تو کانسٹنٹلی اس نے کئی مواقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین پر یہ تبت اور تبا لکا کے الفاظ استعمال کیے تھے، قرض کیا تھا. تب کہیں جا کر اللہ نے اپنے غضب کا اظہار سورۃ اللہب کی شکل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی ایروگنس سے بچائے. اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں صلہ رحمی اور قرابت داری کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا اور اس راستے کا کم سے کم صبر اور اخلاق اور ٹالرنس ہمارے اندر ڈیولپ کرے. اللہ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرمائے. اللہ ہم کمزور مسلمان ہیں، اللہ ہم پر آزمائشیں نہ ڈال. اللہ ہم بہت کمزور مسلمان ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو نہیں آزمائیے. اللہ ہمیں اپنا ویسا بندہ بنا لیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس رمضان کی عبادت، روزے، ہمارا قرآن پڑھنا پڑھانا، ہمارا یہ اللہ کے کلام کو تھوڑا سا وقت سمجھنا، یہ سب قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور محبت عطا فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا عطا فرمائے. اللہم ارزقنا فی رمضان طاعت الخاشعین واشرح فی رمضان صدورنا بانابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.